السلام علیکم ناظرین، میں ڈاکٹر عبدالصمد آپ کو ہیلتھ ویلتھ اینڈ ہیپینس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید ہے آپ فریش تر و تازہ پرسکون ہوں گے، ریلیکس ہوں گے، طاقتور ہوں گے، اور پروردگار عالم سے یہ دعا مانگتا ہوں آپ کے لیے کہ آپ روزانہ روزمرہ کے کاموں کو بہت ذمہ داری سے سر انجام دے رہے ہوں گے، اور بہت سی کاموں کو، بہت سی ذمہ داریوں کو آپ نے لیے ہوں گے، اور اس ذمہ داریوں کو اچھے طریقے سے سر انجام دے رہے ہوں گے انشاءاللہ، انرجیٹک طریقے سے، پاورفل طریقے سے، اور کانفیڈنس سے، پاور سے۔ تو آج کا جو موضوع ہے وہ ہے وہم، چڑچڑاپن۔ وہم، چڑچڑاپن ہے آج کا جو موضوع ہے۔ تو اس ساتھ ساتھ ہم وہم، شک، شک بھی بیچ میں شامل ہے۔ وہم، شک اور چڑچڑاپن، یہ مسائل آج ہم اس پہ بات کریں گے۔ وہم، شک اور چڑچڑاپن۔ کہا جاتا ہے وہم کے کوئی علاج نہیں ہے، کہا جاتا ہے لقمان حکیم کے پاس بھی علاج نہیں تھا، لیکن میرے خیال میں یہ کہنا، کیونکہ جب اللہ نے فرمایا کہ ہر بیماری کا علاج موجود ہے، پھر کہیں نہ کہیں تو علاج ہوگا، کہیں نہ کہیں۔ میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن کیونکہ وہ بات پھر آگے چلے جاتا ہے، لیکن میں سائنس کے حوالے سے آج آپ کو بات کر رہا ہوں کہ کوئی بھی پروف کے حوالے سے میں آپ کو بات کر رہا ہوں، پی ایم بیل کے حوالے سے میں آپ کو بات کر رہا ہوں۔ کوئی بھی چیز اگر کلیئر نہیں ہے آپ کو، وہ چیز آپ کے لیے وہم بن جاتے ہیں، خوف بن جاتے ہیں، ڈر بن جاتے ہیں۔ اس چیز کو کلیئر کریں، یعنی ریسرچ کے مطابق میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو وہم ختم۔ لیکن ہم پھر بھی آتے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں، دوسروں سے بھی پوچھتے ہیں کہ یہ وہم کا علاج ہے کہ نہیں ہے، کیسے ہوتی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، کون بات کر رہے ہیں؟ میں شازیہ بات کر رہی ہوں راولپنڈی سے۔ جی شازیہ، آج وہم، شک اور چڑچڑاپن، اس کا علاج کیسے، کیا وہم کے علاج ہو سکتے ہیں؟ جی تو یہ 15 سے میں نے اپنے بھتیجے کا کیا تھا، میرا چھوٹا سا بھتیجا ہے 6 سال کا۔ اچھا۔ وہ بازو کا یعنی ایک دم نا چڑچڑا ہو جاتا ہے، یعنی پتہ نہیں اس کو کیا ہو جاتا ہے۔ صحیح صحیح۔ تو اس کو میں نے کیا، وہ قابو ہی نہیں آتا، وہ اس قدر یعنی کہ چڑ جاتا ہے کہ اس کو ہاتھ لگانا مشکل ہو جاتا تھا۔ اچھا اچھا۔ سر پر میں ہاتھ رکھ کے اس کو یہ میں نے 15 کیا اس پہ، تو ماشاء اللہ وہ سو ہی گیا اس کے بعد، اور جب اٹھا تو بالکل ٹھیک ٹھاک، ٹھیک ہو گئے، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، بہت اچھی بات ہے، یعنی اب چڑچڑاپن نہیں ہے ان کا۔ ہاں بالکل، ابھی بھی یعنی اگر ہوتا ہے اس کو تو یعنی میں یہ کروں تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ آپ کو شک ہوتے ہیں کبھی؟ یعنی ایسے جیسے کوئی اگر مجھ پہ کوئی طنز کر دے اور میرے دماغ میں بیٹھ جائے یہ چیز کہ یہ میرے پر کسی نے طنز کر دیا ہے، اچھا اچھا۔ تو اس کے لیے پھر میں اپنے آپ کو 15 منٹ اگر انرجائز کروں، بیٹھ جاؤں، اور 15 منٹ یعنی سنگا فور سے اپنے آپ کو بیٹھ کے وہ کرتی ہوں، بالکل میرا دماغ ایسے جیسے میں ریلیکس ہو جاتی ہوں کہ کچھ بھی نہیں ایسا ہوا۔ ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے۔ بالخصوص اس ازدواجی زندگی میں اس کا بڑا سمدھا کا بڑا رول ہے، کیونکہ یہ شک بھی دور ہو جاتے ہیں نا، جو وہم بہت رہتے ہیں نا، بالخصوص لیڈیز کے ہسبینڈ کے بارے میں وہم زیادہ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ بالکل صحیح بات ہے۔ ہاں، تو اس طرح چیزیں کیا، اچھا وہم کی بات ہو رہی ہے یہیں پہ، کہ کیا وہم کا کوئی علاج ہے؟ ایسے تو ڈاکٹر کے پاس تو واقعی کوئی علاج نہیں ہے۔ نہیں تو آج کل میڈیکل بھی کہتے ہیں کہ اس طرح چیزوں کے علاج ہے، میڈیکل میں بھی کچھ اس پہ اسٹڈی ہو رہی ہے، کہ مثال کے طور پہ سائیکیٹری میں، اور وہ تو سر نیند کی گولیاں لے لیتے ہیں نا کہ بس سو جائیں اور جب اٹھیں گے تو وہم ختم ہو جائے گا۔ جی، اور دوسری جو ہے نا سائیکلوجی میں آج کل اس پہ، کیونکہ کلیئرٹی کسی چیز کے اگر نہیں ہے تو اس کے بارے میں وہم تو ہوگا،
مثال کے طور پہ اگر آپ کو یہ ہے کہ ایک کام جو ہے وہ ہونا ہی ہے، ٹھیک ہے، اس کا نیچرلی وہ کام ہونا ہے، جو ہونا ہے تو وہم کی کیا ضرورت ہے؟ یا ایک کام کبھی کبھی ہمارے بارے میں وہم ہوتے، بھیجا وہم ہوتے، صرف وہ کچھ ہو ہی نہیں رہے ہوتے ہیں نا، لیکن ہمارا وہم ہے کہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا، وہ وہم کی وجہ سے ہمیں کلیئرٹی نہیں ہوتے کہ ایسا نہیں ہوگا، تو اس وجہ سے ہمیں وہم ہوتی ہے، اور ہم وہ وہم کا مسلسل رہنا، بہت زیادہ مسلسل رہنا ٹینشن بن جاتا ہے، ٹینشن سے پھر مسلسل رہنے سے ڈپریشن بن جاتے ہیں، اور ڈپریشن آپ کو پتہ ہے بہت گمبھیر مسئلہ ہے۔ بالکل جی میں نے کیا ہوا ہے سمدھا 1 سے 4 اور HMF 1-2 کیا ہوا ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ میں نے جنوری میں کیا تھا سر، اور سر مجھے تھوڑا سا ایک مسئلہ بھی آپ سے ڈسکس کرنا تھا۔ جی جس طرح یہ جو میرے پاس آتے ہیں کافی لوگ اس طرح یعنی پوچھتے ہیں کہ جادو ٹونے کا اگر کوئی علاج ہو تو آپ بتائیں، تو وہ مجھے میں ہمیشہ سوچتی رہتی تھی کہ میں ذاتی فون کر کے پوچھوں کہ بھی ہم جادو ٹونے کا بھی کوئی یعنی علاج کر سکتے ہیں؟ بالکل، آپ نے لیول 3 سمجھے نہیں، آپ نے لیول 3 کاش سمجھ لیتے۔ آپ لیول 3 پہ سب سے زیادہ میں لیکچر دیتا ہوں اور سمجھاتا ہوں اور بورڈ پہ لکھواتا ہوں کہ، اور نوٹس دیتے ہیں ہم، نوٹس بھی ہے آپ کے پاس، اور آپ کو بورڈ پہ بھی لکھوایا، آپ کو بتایا بھی کہ مثال کے طور پہ جین بوت کا علاج ہے، بالکل ایسا کوئی بھی اگر کوئی جادو ہے، کوئی بھی نظری بد ہے، اس کا علاج الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اسٹوڈنٹ کو 100% رزلٹ ملتے ہیں، اس سے یہ چیزوں سے نجات پاتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، یہ نیگیٹیوٹی سے نجات پاتے ہیں، اور پازیٹیوٹی آ جاتا ہے انسان کے اندر، پازیٹیو طاقتیں اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں، پازیٹیو پاورز دیتے ہیں، نیگیٹیوٹی سے نجات پاتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، نیگیٹیوٹی ختم ہو جاتا ہے بالکل۔ اچھا، جس طرح میرے بھائی ہیں، بڑے بھائی ہیں، ان کے اندر بہت پازیٹیوٹی ہے، بہت زیادہ، کچھ سمجھ نہیں آتی، میں جب ان کو کرتی ہوں تو بالکل ریلیکس ہو جاتے ہیں، بس اس کے بعد ان کو کچھ نہ کچھ مسئلہ پڑ جاتا ہے۔ تو جس طرح آپ کا میں پروگرام دیکھتی، آپ نے دھاگے کا ذکر کیا تھا، جی دھاگا، تو ڈیلی دھاگے کو نیا دھاگا ڈیلی باندھے نا جائز کر کے، ایک ہی دھاگا یہ نہیں چلے گا؟ ایک ہی، بس ایک ہی کافی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، میں نے تاجکستان سنٹرل ایشیا میں ٹوپے جو ہے نا وہ انرجائز کر کے دیے ہوئے کئی سالوں سے چل رہے، آج سے 20 سال پہلے میں نے انرجائز کی ہوئی چیزیں دی ہوئے لوگوں کو، 20 بلکہ ہاں اس وقت میں ابھی عمر بھی کم تھے میرے، تقریباً 20-25 سال ہوئے، ابھی تک لوگوں نے دھوئے بھی نہیں یقین مانے، اور اس سے علاج بھی ہوتے ہیں، ٹوپی سر پہ رکھتے ہیں یا جہاں پرابلم ہے وہیں پہ رکھتے ہیں۔ اور بات یہ ہے کہ دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ طریقہ تو اب ہم نے وہ چیزیں چھوڑ دی بیچ میں، کیونکہ لوگوں نے عجیب غریب چیزیں سٹارٹ کر دی، اس میں ہم نے چھوڑ دے، ہم تو ایک سائنٹیفک طریقے سے ہم نے کہا چلو یہ ہو جائے، اور ویسا یہ ہاتھ رکھے لوگ ٹھیک ہو جائے۔ تو بیچ میں آپ لوگ بہت سارا کچھ کر سکتے ہیں، بیچ میں اپنے سے آپ جو ہے نا کچھ ہوتے ہیں نا، کہ مقصد ہمارا یہ ہے کہ کسی کے علاج ہو جائیں، مقصد ہمارا، میرا اپنا مقصد جو ہے، میرا اپنا جو ذاتی جو مقصد ہے، کسی کے بھلا ہو، کسی کے علاج ہو جائیں، بس کسی کو اللہ تعالیٰ شفا دیں، آپ اس کا سبب بنیں، بس یہ ضروری ہے۔ میں نے بھی اسی غرض سے کیا ہے کہ میں بس یعنی میرے ہاتھ سے بس اللہ، میں فی سبیل اللہ کسی کا علاج کر سکوں، یعنی کسی کو شفا مل سکے۔ میں نے کہا انشاءاللہ میں بھی 5 to 8 کروں گی، اور پھر ابھی آپ کا ایک میسج آیا تھا بچوں کے لیے بھی کروا رہے ہیں جو؟ جی بچوں کے بھی بالکل، میں اپنے بھتیجے کو کروانا چاہتی ہوں، وہ ہے 6 years کا۔ ٹھیک ہے 6 years تک آ سکتے ہیں بچے، اگر 5 years کا بھی ہے، لیکن اگر شعور رکھتے ہیں تو اچھے طریقے سے وہ آرام سے بیٹھ سکتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے بھی کرنا ہے، وہ جب مجھے دیکھتا ہے تو وہ بھی بس بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے پیچھے کر رہی ہیں تو میں نے بھی کرنا ہے۔ بالکل بالکل آئیں، اور انشاءاللہ اللہ کیور کریں گے، اللہ ٹھیک کریں گے، اللہ بہتر کریں گے۔ بچوں کے لیے بڑی اہم ہے یہ چیز،
بہت ضروری ہے، بالخصوص آج کے بچوں کے لیے. اور ہم نے بہت سے بچوں کی تربیت پہ بات کی ہے، بہت سے پروگرامز میں کی ہے ہمیں. تو بچوں کے ضرورت ہے اس معاشرے کے، آپ کے آئندہ نسل ہے، یہ آپ کی تمام چیزیں آپ کو دعائیں دیں گے. ان کی تربیت اچھی ہونی چاہیے، اس کی صحت اچھی ہونی چاہیے، میموری اچھی کام کرنی چاہیے، مائنڈ اچھی کام کرنی چاہیے، ایک جینیس بچہ بننی چاہیے، جینیس بچہ بچی بننی چاہیے، ضروری ہے. صحیح ہے، ٹھیک ہے جی، بالکل بچوں کو لے آؤ انشاءاللہ. بالکل صحیح، انشاءاللہ یعنی کرنا ہے، میں نے بھی کرنا ہے، آگے کرنا ہے انشاءاللہ. میں نے بہت اچھا، بالکل میرا ہے کہ میں انشاءاللہ اپنا کلینک کھولوں اس طرح. بالکل آپ کھول سکتے ہیں، آپ جو ہے نا فی لے سکتے ہیں. لوگ کروڑوں پیسے خرچ کرتے ہیں اور ان کا علاج پھر بھی نہیں ہوتے ہیں، بلکہ وہی دوائیوں کے سائیڈ ایفیکٹس اتنے زیادہ ہوتے ہیں. اگر یہ طریقہ بغیر بے ضرر طریقہ ہے، کوئی سائیڈ ایفیکٹ ایک ذریعے برابر نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ ابھی تک لاکھوں کروڑوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا، الحمدللہ کسی کو ایک ذریعے برابر کوئی تکلیف اس سے نہیں ہوا ہے، کوئی مضر اثرات اس کی نہیں ہے، کوئی سائیڈ ایفیکٹ اس کی نہیں ہے. جب نہیں ہے اس چیز کا تو ایک ڈاکٹر کو بھی چاہیے کہ یہ اپنے میڈیکل طریقے کے ساتھ ساتھ اس کو بھی اپلائی کریں، ہے نا. اگر کسی کو علاج نہیں ہو رہے تو کوئی اس طرف لے آئے اور وہ ان کو یہ طریقہ استعمال کریں. صحیح ہے، بالکل. میں ڈاکٹر میں اس یعنی سمجھا کرنے سے پہلے میں بہت زیادہ ڈپریشن اور ٹینشن میں تھی، بہت زیادہ. میں نے کیا، اس کے بعد میں نے 10 سال بعد میں نے ایس اے کے پیپر دیے ہیں، یعنی کہ پڑھائی چھوڑ چکی تھی میں. اچھا، میں نے ایچ ایم ایس کا وہ گول بنا کے اپنا کہ میں نے انشاءاللہ یہ میں نے کور کرنا ہے. اور میں نے 1 مہینے کے اندر اگر اپنے پیپروں کی تیاری کی اور الحمدللہ میرے بہت اچھے پیپر ہوئے ہیں. ماشاءاللہ، اللہ کا شکر ہے. بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، اللہ کا شکر. یعنی کہ بہت پاورفل ہے اور زبردست ہے. اچھا جی، اچھا جی، بہت اچھی بات ہے. اللہ آپ کو اور خوشیاں عطا فرمائیں. اور انشاءاللہ بس 9 کو ہم آ رہے پنڈی، 9 جولائی کو. اچھا، ہاں انشاءاللہ بس آپ لوگوں کو لے آئیں ساتھ. نہیں سر، میں میری اسلامی یونیورسٹی میں ہوتی ہے، میں نے وہاں جو میری انچارج ہیں میں نے ان سے بھی آپ کی بات کی ہے، وہ بھی انشاءاللہ اپنی بیٹی کو کروانا چاہتی ہیں، خود کرنا چاہتی ہیں. ہاں تو یونیورسٹی میں میں آ بھی سکتا ہوں، میں ایک لیکچر بھی دے سکتا ہوں اسٹوڈنٹس کو. اور ہم میرا ہے یہ ارادہ کہ میں آپ کا وہاں ایک لیکچر کی میں کوشش کر رہی ہوں کہ ایک لیکچر آپ کا وہاں ہو جائے. ہمارا یعنی اسلامی یونیورسٹی ایک الگ ہے، اس کے انڈر آپ نے سنا ہوگا دعوی اکیڈمی ہے. جی جی بالکل انشاءاللہ دعوی اکیڈمی میں ہوتے ہیں، اور وہاں یعنی کافی بڑا ہمارا لیکچر ہال ہے، سب کچھ ہے. میں نے ان سے بات بھی کی تھی، وہ کہتی ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم کریں گے کوشش. تو اس دفعہ جب میں آؤں گا ضرور آپ سیشن رکھیں انشاءاللہ. انشاءاللہ سر میں پوری کوشش کروں گی کہ میں یہ کر سکوں. بالکل منڈے کو رکھو، منڈے کو ضرور رکھیں، منڈے کو. صحیح ہے انشاءاللہ سر، انشاءاللہ میں آؤں گا، لیکچر دے دوں گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. خدا. اللہ حافظ. Watch me on Hack TV in Health, Wealth and Happiness program every morning at 8 a.m. and repeat at 11 p.m. بدھ اور ہفتے کو رات 1 بجے اور باقی دنوں میں رات 11 بجے ریپیٹ ہوں گے. کراچی، پنڈی، اسلام آباد اور لاہور میں ہم سے رابطہ کریں. اور قدرتی طریقے سے اپنا علاج کریں جس کی کوئی مضر اثرات نہیں ہیں. By our most powerful healing energies Samda and our most successful formula HMM. اللہ تعالیٰ نے ایسے جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں کا علاج کیے اور ایسے مسائل کا حل کیے جو دنیا حیران ہے. میرے تجربات، تحقیقات اور تحریروں سے بھی آپ مستفید ہو سکتا ہے. ڈپریشن کا جدید طریقہ علاج، سمدہ ہیلنگ انرجی، ماورائے علوم کا خلاصہ اور عمل، شفائی توانائی کی پوشیدہ دنیا اور جیل سائنسز. Find me on Google, YouTube and Facebook. Contact us and visit samdahealing.com. جی، چڑچڑاپن، وہم. لوگ کہتے ہیں لقمان حکیم کے پاس بھی علاج نہیں تھا.
اب لوگوں کے اس بات کی تو مجھے سمجھ نہیں آتے، کیونکہ جب اللہ نے فرمایا کہ ہر بیماری کا علاج ہے، کہیں نہ کہیں ڈھونڈنا پڑتا ہے، تلاش کرنا پڑتا ہے، تو پھر میرے خیال میں یہ بات کہنا میری نظر میں، اللہ مجھے گناہگار نہ کرے، میرے خیال میں یہ صحیح نہیں ہوگا۔ پھر بالخصوص آج کل کے ریسرچ کے مطابق سائنس کا اتنا آگے بڑھنا اور سائنس کا اتنا زیادہ تحقیقات، ریسرچ، ہوتا یہ ہے کہ وہم کا مسئلہ جو ہے ہر انسان کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن وہم جس چیز کے بارے میں ہے اس چیز کے بارے میں کلیئرٹی بڑی ضروری ہے، تو وہم ختم ہو جاتا ہے۔ ایک شخص ہے جب رات کو سوتے ہیں، ان کو یہ وہم ہوتے ہیں کہ بچے دوسرے روم میں ہے، میں اس روم میں ہوں، اور خدا نہ کردہ اگر زلزلہ آئے ہیں تو یہ بلڈنگ جو ہے نا وہ گر جائیں گے، بچے بھی میں بھی ختم ہو جائیں گے، ساری رات نیند ہی نہیں آتی ان کو، اور یہ تقریباً 10 سال سے چلتا آ رہا ہے ان کے ساتھ۔ اس پہ آتے ہیں، بات کرتے ہیں کہ اس کا ہسٹری بڑا ضروری ہے کہ آپ سن لیں، لیکن ایک کال ہے ہولڈ پہ ہے، اس کو سنتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ آپ کون بات کر رہی ہیں، کہاں سے؟ میں لاہور سے شازیہ جبین بات کر رہی ہوں۔ شازیہ عظیم؟ شازیہ جبین۔ جبین، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں نے 1 to 4 کیا نا؟ جی جی جی۔ میں نے بتایا تھا کہ مجھے 28 سال سے پرابلم ہے اور میرے بازو بھی ٹیڑھے ہیں۔ ہاں ہاں ہاں، اچھا جی۔ شازیہ آپ لاہور سے بات کر رہی؟ جی جی بالکل، لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ جی جی شازیہ، کیا بہتری ہے؟ جی اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ میں بہت بہتر ہوں، پہلے سے اللہ کا شکر ہے، اللہ کا میں نے کرم اپنی ہے۔ جوڑوں کے علاوہ ڈپریشن کا بھی کیا ہے، وہ بھی اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں۔ اللہ کا فضل ہے، بہت اچھی۔ کیا پھر وہ کمزوری ویکنس محسوس ہو رہی تھی، خود بھی کیا اور میں نے دوسروں پہ بھی ٹرائی کیا، اور اللہ کا بڑا شکر ہے کہ بہت اچھا رزلٹ۔ مجھے بہت خوشی ہوئی، اللہ آپ کو اور خوشیاں عطا فرمائیں اور زیادہ۔ چلے ہوئے بھی جی بالکل، آپ نے میں نے آپ کو دیکھا جہاں پر کھڑی ہوئی تھی، آپ نے اپنا ہاتھ دکھایا کہ آج یہ سیدھا ہے، پہلا یوں تھا اور آپ آج سیدھا ہے، تو مجھے بہت اچھا لگا۔ اور اللہ ایسے بیماریوں کا علاج جب کرتے ہیں اور بہت حیرانگی ہوتی ہے، کچھ کبھی مجھے بھی خود بھی ہوتا ہے، اگر کہ میں ابھی عادی ہو چکا ہوں ان چیزوں کے ساتھ، کیونکہ اللہ کی بہت سی نعمتیں چھپی ہوتی ہیں، ہم نہیں پہچانتے، تو وہ جو سامنے آتا ہے سمندر کی طرح ایک نعمت، تو بڑی مجھے اللہ کے اس پہ اور اللہ کے پہ اور انسان کی جو ہے نا یقین اللہ کی طاقتوں پہ، چھپی ہوئی طاقتوں پہ، ہماری صلاحیتوں پہ، اور اللہ کے جو اللہ نے جو دیے اس صلاحیتوں پہ ہمیں اور زیادہ ٹرسٹ اور زیادہ یقین بڑھ جاتے ہیں نا۔ جی جی بالکل بالکل ڈاکٹر صاحب ایسے ہی ہے، بالکل، بلکہ مجھے یقین تھا، شروع سے میں نے ہمت نہیں ہاری تھی، مجھے پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ضرور کامیابی دیں گے۔ صحیح صحیح۔ اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی ہے، اور آپ کے لیے بے انتہا دعائیں ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ لمبی عمر دے، تندرستیوں کے ساتھ، کامیابیوں کے ساتھ۔ بلکہ میں نے جلے پہ کبھی کیا ہے، پرسوں میں نے وہ بنا رہی تھی ناشتہ، تو کافی گھی توے کے اوپر پڑا ہوتا، اور میں نے انڈا اس میں نا ویسے انڈا کا بٹر میں ڈال دی، مگر اس میں نے نا ایسے کی ہے، یقین جانے ڈاکٹر میری کتنی انگلی نا وہ گھی میں ڈپ ہو گئی ہے، ماشاء اللہ۔ مجھے جلن مکتی محسوس ہوا، فوراً میرے ذہن میں آیا، تو میں نے نا وہ جو ہے نا 3 نمبر وہ جی جی وہ جو ہے سارا انرجائز کرنا، وہ میں نے جلدی سے کیا، اور تھوڑا سا میں نے پانی وہ انرجائز کیا اور رکھا، تو وہ میں نے لگایا، اور یقین جانے نہ وہاں آگلا بنا ہے کچھ بھی، اور اللہ کا شکر ہے میں بالکل ٹھیک ہوں، کوئی مجھے جلن نہیں ہو رہی۔ تو میں نے کہا تھا میں یہ ضرور آپ سے بات شیئر کروں گی کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کتنا فضل ہے اور آپ کی کتنی محنت رنگ لا رہی ہے کہ یہ بھی
ہے کہ چلے ہوئے کا چڑچڑاپن اللہ کا شکر ہے، بہت اچھے، ماشاءاللہ بہت اچھا رزلٹ ہے، اللہ تعالیٰ بہت اچھا رزلٹ ہے۔ اور اسی طرح اگر ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنے ہیں تو ایک دعا یہ ہے ہمارے لیے، جی جو اگر کسی کا علاج ہوتا ہے یا آپ علاج کرتے ہیں کسی کا، تو وہی آپ کو بھی دعائیں دیں گے، مجھے بھی دعائیں دیں، چاہے منہ سے نہ دے دل سے تو ضرور دیں گے، اللہ تو دیکھیں گے، نہ دے بے شک وہ دعا نہ بھی دیں تو اللہ تو دیکھ رہے ہیں نا، وہ دعا بن جاتا ہے۔ تو دعا جو ہے آپ کسی کی ہیلنگ، درد دکھ میں ہم شامل ہو، کسی کی ہیلنگ کریں، کسی کے درد دکھ دور ہو، تو کیا وہم، شک اور چڑچڑاپن اس سے ٹھیک ہو سکتے؟ جی بالکل ڈاکٹر صاحب ہوتا ہے، اور میں نے یہ ٹرائی بھی کی ہے، حالانکہ میں نے وہ ایٹم میں نے نہیں کیا ابھی، اگر میں نے کیا اسی سے بھی میں نے کیا تو وہ ہوتا ہے، کیونکہ میری ایک دوست ہے پارلر والی عروج، تو اس جی بیٹھی تھی 17 کی 3 دنوں وہ چرچ پینا شروع ہو گئی تھی، تو میں نے اس کا یہ آپ نے لیکچر سنا، میں نے اس کو بتایا کہ انسان اشرف کو بتایا تھا، تو اس سے وہ جیسے اس کو زندگی کی امید ایک نظر آ رہی ہے۔ پھر میں نے اس کو ٹرائی یہ بھی کہا کہ آپ میرے ساتھ چلنا، ان کو میں نے ایگری کیا، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی اب آپ آئیں گے لاہور تو وہ بھی آئیں گے، اور کافی حد تک وہ بہتر ہوئی ہے، اللہ کا مایوسیوں سے نکلی ہے، وہ ایک سائڈ پہ کمرے میں بیٹھی رہتی تھی، وہ باہر نہیں نکلتی تھی، اور یہی باتیں میں نے جب ان سے کی ہیں، اور میں نے یہ تھوڑا جو سیکھا میں نے وہ ان پہ ٹرائی کی ہے، بڑا انسان ہے وہ ماشاءاللہ، میرے ساتھ چل کے باہر بھی 2-3 دفعہ بازار کی طرف بھی گئی ہیں مارکیٹ میں۔ بہت اچھا، بہت اچھا جی، اور یقین جانے میں ہم لفظوں میں نہیں شکریہ ادا کر سکتے آپ کا، اور اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا کرتے ہیں، اور ہر لمحہ آپ کو دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں۔ بہت شکریہ، آپ کے پروگرام بھی ہم دیکھتے ہیں، اللہ کا بڑا اچھا ہے، آج جمعرات کا وہ بھی دیکھا ہے، صبح بھی دیکھتے ہیں، اور بلکہ رات پر پھر میں دیکھتی ہوں، میرا دل ہی نہیں کرتا کہ میں ختم کروں اس کو۔ جی بہت اچھا، اسٹوڈنٹس اور تمام لوگ اس سے سیکھتے ہیں الحمدللہ اس پروگرام سے۔ یہ کافی عرصہ ہوا ہے، پچھلے 6 سال سے چل رہا ہے ہیلتھ ویلتھ ہیپینس پروگرام۔ ہم نے ابھی تک نام بھی چینج نہیں کیا، اس لیے کہ یہ پرانا چلتا آ رہے ہیں، تو اس لیے یہ چلتے رہے، تو انشاءاللہ ہم اس کے ٹائٹل کچھ چینج کریں گے لیکن نام وہی رہیں گے انشاءاللہ۔ آپ کی بکس بھی بہت اچھی ہیں، میں نے اس کو بھی اسٹڈی کیا ہے، 3 بک میں نے آپ کی خریدی تھی۔ جی جی ماشاءاللہ آپ نے کمال کیا، اللہ تعالیٰ میں کہتی ہوں ہم کس منہ سے شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا، اور اس کے بعد آپ نے آسان لفظوں میں، کسی کے پڑھنے میں کوئی مشکل نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، بہت اچھی کتابیں آپ کی، بہت سادہ زبان میں لکھی ہے نا۔ جی 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 ہاں جی بالکل آسان ہے، کوئی مشکل کچھ بھی نہیں ہے اس میں۔ صحیح صحیح، انشاءاللہ تعالیٰ اب بھی میں پھر ضرور کروں گی، ظاہر ابھی اور بھی آپ نے لوگوں سے بات کرنی ہوگی، اس لیے میں آپ کو اور زیادہ ٹائم نہیں دوں گی۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی ہم بات کر رہے تھے کہ وہم کا، کیا وہم کا ایسا علاج ہے؟ اچھا، ہم سائیکلوجی کے حوالے سے آتے ہیں، جیل سائنسز کے حوالے سے آتے ہیں کہ جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں اس چیز پہ کہ وہم وہاں پر ہوتی ہے جہاں پر کوئی چیز کلیئر نہیں ہے، خوف وہاں پر ہوتی ہیں جہاں پر کوئی چیز کلیئر نہیں ہے آپ کے لیے، اس سے وہم اور خوف ہوتے ہیں، ڈر بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں آپ کو کلیئرٹی آ جاتا ہے، سارا کچھ ختم ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو وہم کسی چیز کے بارے میں ہوتے جس کی حقیقت کوئی نہیں ہوتی، تو وہ وہم مسلسل رہنا ان کے ٹینشن ڈپریشن بن جاتا ہے۔ اب یہ شخص جو ہم بتا رہے تھے آپ کو کہ یہ بچے دوسرے روم میں ہے، یہ اس روم میں ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یار میرے بچے زلزلہ آئیں گے، رات کو نیند نہیں ہے، نیند نہ ہونے کی وجہ سے ان کو ٹینشن بڑھ جاتے ہیں، اور ٹینشن سے پھر دن کو سوتے ہیں، رات کو جاگتے ہیں، اور اسی طرح دن کو بھی جب سو جاتا ہے تو بچے جب اسکول چلے جاتا ہے تو اس کو یہ وہم ہوتا ہے بچہ کہیں اس کے نیچے آ جائے گا گاڑی کے، بچہ نکلے گا، اس کی ذہن میں او دیکھے بچہ نکلا اور بازار اسکول سے نکلا اور پھر گاڑی نے اس کو مار دیا، کچھ ایسا ہی ذہن میں بنا کے عجیب غریب زندگی کو اجیرن کر دی اس نے۔ اب یہ کلیئرٹی اگر ان کو یہ ہو، اس تمام چیزوں کی کلیئرٹی ہو کہ وہاں پر صرف میرے بچے نہیں، تقریباً کئی ہزار بچے اور پڑھ رہے ہیں وہیں پہ،
کئی ہزار بچے ہیں اس اسکول میں جو پڑھ رہے ہیں، اور صرف میرے بچے نہیں ہیں، اور وہ اس کے دیکھ بھال کرتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہوتی ہیں، لیکن ان کو نیند نہیں آتا ہے، وہ ٹینشن پھر ڈپریشن بن جاتا ہے، آدمی پھر بیڈ پہ آ جاتا ہے، پھر زلزلے کے لیے بالکل تیار ہو جاتا ہے انسان تو یہ مسائل ہے، یہ کیسے کلیئر ہوتا ہے؟ میں آپ کو یہ قصہ سناؤں گا کہ یہ کلیئر کیسے ہوا، کیسے ٹھیک ہوا، کیسے زبردست صفائی طریقے سے۔ ایک کال ہولڈ پہ ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کون بات کریں، کہاں سے؟ سراج الاسلام کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ سراج الاسلام، کیسے ہیں آپ؟ اچھے ہیں؟ آپ سنائیں ڈاکٹر صاحب، خیریت؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے۔ جی وہم، شک اور چڑچڑاپن کا کوئی علاج ہے؟ وہم کا علاج تو لقمان حکیم کے بعد میں نہیں تھا۔ اچھا، مگر اگر ہم یہی سوچیں گے نا کہ لقمان حکیم کے بعد علاج نہیں تھا، اس کا علاج نہیں ہے، ہاں، پھر علاج ہو ہی نہیں سکتا، پھر علاج نہیں ہو سکتا ہے نا۔ علاج کیسے ہوگا؟ ہاں اور اگر ہم صحیح، نے یہ سوچ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا مرض، کوئی ایسی بیماری، کوئی ایسی تکلیف ہاں دنیا میں نہیں بھیجی کہ جس کا علاج نہ ہو، صحیح، علاج ہو سکتا ہے، اس کا پھر ممکن ہے، ہاں 100% ممکن ہے علاج۔ زبردست بات کہی آپ نے سراج الاسلام، کتنی اچھی بات کہی آپ نے، کیونکہ اگر اللہ نے فرمایا تو پھر لقمان حکیم اللہ کے لیے تو نہیں ہے نا کچھ۔ ہاں نہیں، ہم اس کو غلط لیتے ہیں نا، ہاں ہاں کیسے لیتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ان کے بعد یہ علاج نہیں تھا، مطلب یہ تھا کہ ہم ایسی عادات یا ایسے اپنی عادت ایسی نہ رکھیں کہ ہم وہم کا شکار ہو جائیں۔ صحیح، جب ہم اپنی عادت کا خیال رکھیں گے، ہر چیز کا خیال رکھیں، اپنے بچوں کی عادتوں کا خیال رکھیں گے کہ یہ بڑے ہونے کے بعد یہ اگر ان کی عادت ایسی پختہ ہو گئی اور یہ بری عادت ہے، اگر یہ بالفرض بری عادت ہے، یہ وہم کا شکار ہو سکتا ہے۔ وہ مایوس نہ کرے، جو کہ مایوسی گناہ ہے کہ اس کا علاج ہی نہیں ہے، علاج ہی نہیں ہے۔ تو مایوسی اس لیے گناہ ہے کہ ایسا مسئلہ، ایسا مایوسی اس لیے گناہ ہے کہ ایسے مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اللہ کو ہر سب کچھ کر سکتا ہے، اور مایوسی نہیں کرنی چاہیے، اور ایسا علاج نہیں ہے، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ قادر ہے، قادری مطلق ہے، ہر چیز پہ وہ کر سکتا ہے، بے نیاز ہے، وہ کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے مایوسی کسی چیز کی نہیں ہونی چاہیے انسان کو، یہ گناہ ہے، اس لیے گناہ ہے۔ بالکل، ہمارے مذہب میں تو اس کا علاج ہے، باقاعدہ علاج ہے اس کا۔ صحیح، ڈپریشن، ٹینشن، سمجھے، ان سب چیزوں کا علاج ہے۔ اور اس کا علاج کیا ہے؟ علاج وہی ہے، صبر ہے، یقین ہے، بھروسہ ہے، اعتماد کریں، آپ مثبت سوچ رکھیں اپنی۔ اگر اس بیماری میں کسی میں مبتلا ہو بھی جائیں اگر، تو اللہ پر یقین رکھ کے علاج کریں، صحیح صحیح صحیح، بالکل علاج کرانے کے لیے جدوجہد کریں، صحیح، کچھ معلومات حاصل کریں، ان جی پر یقین کریں۔ صحیح، اب یہ ہے کہ ابھی اس وقت تو کراچی کا جو ٹینشن، کراچی پورے پاکستان میں، کراچی میں خاص طور پہ آدمی ہر وقت جو ہے نا ٹینشن میں ہے، ڈپریشن بن جاتا ہے اس کا، صحیح، ڈپریشن میں تبدیل ہو جاتا ہے، بالکل سمجھے۔ وہ پھر نیند کی دوائیاں بھی کھا رہے ہیں، گولیاں بھی کھا رہے ہیں، سمجھے، ان کو گرمی برداشت نہیں ہو رہی ہے، سردی کا موسم ہے تو سردی برداشت نہیں ہو رہی ہے، صحیح، ان کے برداشت کی قوت ہی جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے۔ بالکل۔ Watch me on Hack TV in Health, Wealth and Happiness program every morning at 8 a.m. and repeat at 11 p.m. بدھ اور ہفتے کو رات 1 بجے اور باقی دنوں میں رات 11 بجے ریپیٹ ہوں گے۔ کراچی، پنڈی، اسلام آباد اور لاہور میں ہم سے رابطہ کریں۔ اور قدرتی طریقے سے اپنا علاج کریں جس کی کوئی مضر اثرات نہیں ہے۔ By our most powerful healing energy is Samda and our most successful formula HMM۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں کا علاج کیے اور ایسے مسائل کا حل کیے
جو دنیا حیران ہے۔ میرے تجربات، تحقیقات اور تحریروں سے بھی آپ مستفید ہو سکتا ہے۔ ڈپریشن کا جدید طریقہ علاج، سمدھا ہیلنگ انرجی، ماورائے علوم کا خلاصہ اور عمل، شفائی توانائی کی پوشیدہ دنیا اور جیل سائنسز۔ Find me on Google, YouTube and Facebook. Contact us and visit samdhahealing.com. یہ وہم تو انشاءاللہ اس کا علاج، اس کا مطلب ہے نا؟ بالکل ہے۔ اچھا، ممکن نہیں ہے سے ہے، بالکل ہے۔ اور اگر کوئی اس طرح سے نہ کر پائے صحیح تو سمجھا ہے، صحیح سمجھا 1 to 4 اگر کوئی کر لے گا نا جی بالکل، اور اس کو آپ اس پر عمل کرنا شروع کر دیں، جو آپ کو سکھایا جائے، جو آپ کو بتایا جائے اس پر عمل کرنا شروع کر دیں، تو یہ ناممکن ہے کہ آپ کا علاج نہ ہو۔ الحمدللہ، بہت اچھی بات کہی ہے آپ نے عمر صاحب، بہت اچھے بات لوگوں کو سمجھائے۔ دیکھیں یہ بھی ایک اویئرنیس ہے۔ ابھی وہم کے بارے میں ہم نے بات کہی، مختلف لوگوں کے مختلف رائے ہوتے ہیں، لیکن ہم نے اس پہ کلیئرٹی کی ہے، اس کے کلیئر ہو گئے کہ اس کا مطلب ہے کہ وہم کا علاج ہے۔ تو اس حوالے سے لوگ جو کبھی کبھی ایسی مایوسیاں پھیلاتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے، اچھا اس کا مطلب ہے لقمان حکیم کے پاس تمام بیماریوں کا علاج تھا، وہم کا نہیں تھا نا؟ اچھا اگر تمام بیماریوں کا علاج تھا، وہم کا نہیں تھا، تو کیا اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے رکھا ہوگا کہ ٹائم ٹو ٹائم پہ چیزیں چینج ہو جاتی ہے، اس لیے رکھا ہوگا کیونکہ اگر تمام بیماریوں کا لقمان حکیم کے پاس ہوتا تو پتہ نہیں کیا ہوتا۔ اس وجہ سے کبھی کبھی ہم معمولی سی درد کا کوشش کرتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہو جائے، نہیں ہوتا ہے، اور کبھی کبھی کینسر جیسے بیماریاں ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک آزمائش ہوتی ہے نا، تاکہ ہم انسان خدا نہ کردہ اس غرور میں نہ آئیں کہ ہم تو پتہ نہیں کیا کیسے، کیونکہ کچھ لوگ جب سمدھا کر لیتے ہیں نا تو وہ اتنے غرور میں ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں یعنی 1000 میں سے ایک شخص ایسا آ جاتا ہے، اچھا 1000 میں سے ایک شخص آ جاتا ہے، پھر وہ ایسے دعوے کر لیتا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں نے کسی کو ایک بار جھنگ میں میں نے کسی کو یہ چیزیں سکھائے تھے، اور پھر انہوں نے ایسے دعوے کیے کہ یہ تو پتہ نہیں ہمارے آباء و اجداد کو کوئی سلسلہ ملا تھا کسی وقت سے، یہ تو وہ ہمارے چلتا آ رہے ہیں۔ ہاں انہوں نے میرا نام ہی نہیں لیا تھا، لیکن بعد میں جو اللہ کرتے ہیں، دیکھیں انسان سے کام لیتا ہے جو اللہ کرتے ہیں، تو میں اچانک سے کہیں وہیں سے چلتا آیا تو وہ سارا کچھ افشا ہو گیا نا، سب کچھ افشا ہو گئے، اور وہ سارا کچھ ان کا نکلا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، یہ ڈاکٹر سمد ان کا استاد ہے، تو وہ دعوے اللہ نے ختم کر دیے اور سارا کچھ بھی تھا۔ تو وہ اسٹوڈنٹ ایسے ہوں گے، ان کے یقین اور ایمان کی کیا کنڈیشن کر سکتے ہیں؟ اب یہ دیکھیں ایسے بھی اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کے یہاں ایک جناب سے بڑے صاحب سے، میرا خیال ہے خود ہی ریٹائر تھے، انہوں نے کافی دیر آپ سے بات کی ہے اور اس پروگرام میں نے دیکھا تھا، اور ان کا میں یہ نوٹ کر رہا تھا کہ وہ جتنی آپ سے بات کر رہے تھے اتنی ان کو پاور پڑ رہی تھی۔ جی بالکل بڑھتے جاتے، وہ چاہتے یہ ہیں کہ آپ سے بات کریں، اور بات کریں گے آپ سے تو پاور۔ صحیح بالکل، تو آپ کو اپنا استاد مانا ہوا ہے۔ صحیح جیسے ایک حکیم مسز سلیم، بہت زیادہ وہ ایسا لگتا ہے کہ ٹیلیفون کے ساتھ لگی رہتی ہیں، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی بات کرنی ہے فون پہ، اور یہ نہیں، میرا جہاں سے اندازہ ہے کہ وہ آپ سے پاور لے رہی ہیں۔ وہ استاد کو جب استاد نہیں سمجھیں گے ہم، صحیح ہمیں کیا فائدہ کیسے ہوگا؟ صحیح بات ہے بالکل عمر صاحب۔ اللہ نے دیکھے جو ہے استاد کے اپنے درجات رکھے ہوتے ہیں، ماں باپ کے اپنے درجے، اور جو ہے نا اس اسٹوڈنٹ کے اپنے درجات ہوتے ہیں ٹیچر کی نسبت، تو اسٹوڈنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے استاد کا احترام کرے، خیال رکھے، اور
ایز اے اسٹوڈنٹ، ایز اے انسان، ٹیچر کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کا احترام کرے اور ان کے جذبات کے، ان کی چیزوں کا خیال رکھے، ضروری ہوتی ہے۔ یہ تو ہے ایک اچھے ٹیچرز کو یہ ہونی چاہیے، اس میں شاگرد میں تو بہت سی خامیاں آ سکتا ہے، بہت سے کچھ ہو سکتا ہے نا۔ ٹیچر کا حوصلہ بڑے ہونے چاہیے، ہمارے تو اتنے بڑے حوصلہ ہے، آپ کو پتہ ہے کیسے لوگ ڈیل کرتے ہیں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں جتنے اسٹوڈنٹ آپ کے ساتھ لگے رہتے ہیں، آدھا گھنٹہ گزر گیا، ان کی تو پاور بڑھ رہی ہے۔ ہاں صحیح ہے، صحیح ہے، صحیح، میرا یقین تو یہ ہے بالکل بڑھتے ہیں، یہ آپ کی حقیقت ہے کہ یہی بات ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دیکھے، جو مثال کے طور پہ انہوں نے سمدھا کر لیا اپنے لیے، بس جل سائنسز کو بھی بول دیے، ڈاکٹر سمد کو بھی بول دیے، اس کی ٹیم کو بھی بول دیے، اور پتہ نہیں اس کے ذہن میں کیا، بس بات ختم، بس انہوں نے اپنا فائدہ اٹھا لیا۔ بات بہت سے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو ادرس کے لیے سوچتے ہیں، جو وہ اپنا پیغام، لوگوں کو یقین جو ہے نا وہ اصل میں یقین بن نہیں پا رہے لوگوں کا۔ دیکھیں میں آپ کو بتا دوں کہ کس طرح کے وہ لوگوں کو جو ہے نا لوگوں کے کام آتے ہیں۔ اگر آپ ایک پیغام دیتے ہیں لوگوں کو نا، تو آپ کا جو ابھی آپ پیغام دے رہے ہیں، آپ نے ٹائم نکالا، ہم نے ٹائم نکالا، دونوں مل کے یہ کام کر رہے ہیں نا۔ ہم ایک سچائی لوگوں تک پہنچانے، لوگ سمجھ لے نہ سمجھے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ہمیں اس سے کہ جو فرض ہماری ہے اس کو ہم نے صحیح طریقے سے نبھانا ہے، جو ہماری ذمہ داری ہے اس کو نبھانا ہے۔ آگے لوگ سمجھے یا نہ سمجھے وہ ہماری کوئی وہ نہیں ہے، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم لوگوں تک بس بتا دیں، کوئی سمجھے آئیں نہ سمجھے تو نہ ہی، بالکل اگر کوئی تکلیف میں ہے تو آئیں ہیں، اگر تکلیف میں نہیں ہے تو بھی آ سکتے ہیں کیونکہ وہ اگلے ادرس کے لیے بن جاتے ہیں۔ لیکن یہ ہمارا ایک اسٹوڈنٹ کا بھی اور میرا بھی ایک فرض بنتے ہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں، جس کی اتنی اہمیت ہے، جو اتنے بہترین ہیلنگ سسٹم ہے، تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ادر تک پہنچاتے ہیں۔ اس چینل کے شکریہ، آپ لوگوں کے شکریہ، میری شاگردوں کے تمام کے شکریہ، جو کہ میری ٹیم کے شکریہ کہ ہمارے ساتھ ہے، شانہ بشانہ چل رہے ہیں ہم، اور اس کو دنیا کو ہم انشاءاللہ پھیلا رہے، دنیا میں ہم اس روشنی کو، اس طاقت کو جو ہر گھر گھر میں ہونی چاہیے اور ہر فرد کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اس طرح کی دعائیں ہیں سر آپ کے ساتھ، بہت دعائیں دیتے ہیں لوگ، اور بہت شکریہ۔ اور ایسے کرونک ڈیزیز جب ٹھیک ہو جاتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ کتنا انسان کو کتنا اللہ ان کے اجر دیں گے، کتنا اللہ تعالیٰ ان کو ثواب ملیں گے اللہ کی طرف سے۔ سر ابھی ایک پیشنٹ ہے، ان کا میں علاج کر رہا ہوں، ان کا بہت زیادہ وزن ہے، جی، شوگر، بلڈ پریشر، کئی مرض ان کے ساتھ لکھتے ہیں۔ صحیح۔ تو ایک دن میں کچھ دن سے علاج کر رہا تھا، اس کے بعد مجھے پتا چلا کہ وہ ہاسپٹل جانا پڑ گیا انہیں، ان کی زیادہ طبیعت خراب ہو گئی۔ تو جو بیچ میں فون کر کے بتانے والے نے اس طرح سے بتایا کہ میں نے یہ محسوس کیا کہ شاید میری یہ سمجھ رہے ہیں کہ میری اس کی علم کی وجہ سے، اس علاج کی وجہ سے ان کو جانا پڑ گیا۔ تو میں نے کہا کہ بھائی آپ جو ہے نا آپ ایسا کریں، کچھ دن کے لیے میں علاج روک دیتا ہوں آپ کا، آپ ہاسپٹل سے اپنی دوا لے لیں، آپ جب دیکھیں کہ سیٹنگ ہوگی ادھر آ جائیے گا۔ صحیح۔ نہیں بھائی آپ اپنا علاج مت روکیے گا، آپ نے اپنا علاج نہیں روکنا ہے، آپ نے اپنا علاج جاری رکھنا ہے آپ۔ اچھا، یہ تو شفا اللہ نے دینی ہے ہمیں۔ صحیح۔ سمجھے؟ اور مجھے لگتا ہے یا محسوس ہوتا ہے کہ یہ وہ ایسا کچھ محسوس کرتے ہیں کہ انہیں کچھ سکون ملتا ہے۔ اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ میڈیکل کے ساتھ ساتھ ہم یہ کرنی چاہیے، میڈیکل سے آپ منع مت کیا کرو، ساتھ ساتھ یہ کرتے رہے، اللہ ان کو ٹھیک کریں گے، کسی دوائی سے کسی چیز سے منع نہیں کرنی چاہیے، اور ساتھ یہ چیزیں کرتے جائے، اللہ تعالیٰ بالکل انشاءاللہ اللہ لیں گے۔ دیکھیں میڈیکل میں بھی یہ ہے کہ اینٹی باڈی جب ہماری سائیکولوجیکل جو ہمارے یقین ہے، جو ہماری طاقتیں ہیں، جب وہ سٹرونگ ہو، ہمارے ارادہ کانفیڈنس ہو ہمیں، اور ہمارے سائیکولوجیکل جو سسٹم ہے وہ بلیف جو ہے ہمارے اس چیز پہ ہو کہ ہمارے اینٹی باڈی، ہماری چیزیں وجود سٹرونگ ہے، تو وہ سٹرونگ ہو، اینٹی باڈی جو ہے سٹرونگ ہو جاتے ہیں، جو دفاعی سسٹم ہے نا
ہیومن سسٹم جو ہے وہ اسٹرانگ ہونا شروع ہو جاتا ہے. جب وہ ہوتے ہیں تو وہ بیماریوں کے مقابلے میں اس کو مقابلے میں جب آتے ہیں نا دونوں, تو وہ بیماری کو ریموو کر دیتا ہے, ختم کر دیتا ہے, بالخصوص جراثیم جیسے یا کچھ اور بھی ناقص کارکردگی ہوتی ہے. یہ تو میڈیکل پہ بہت اہمیت رکھتے ہیں یہ چیز سندا ہیلنگ انرجی. اور ڈاکٹر سے زیادہ تر ماشاءاللہ جو یہ ہیلتھ ورکرز ہے زیادہ تر آتے ہیں اور سیکھتے ہیں, تو یہ ایک اچھا ہے. اس اپنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کریں تو یہ اور اچھا ہے. بہت شکریہ آپ نے کال کیا. تھینک یو. ویلکم. اللہ حافظ. اب قصہ آپ کو سنا رہا تھا اس ہسٹری وہ پیشنٹ کی جو تھا. اب انہوں نے بستر پہ لیٹ گئے کیونکہ بیماریاں اتنی زیادہ ہو گئی, تو وہ بستر پہ تو ظاہر ہے انہوں نے لیٹ نہیں ہے, بستر پہ پڑ گئے اور ان کو ویل چیئر پہ لی آتے ہیں اور ویل چیئر پہ لی آتے ہیں. وہ بالکل فالج ہوتی ہے جیسا کہ کوئی مایوسی ہے ان کو بہت زیادہ, کسی کا علاج کا پاسبل نہیں ہوا اس کا, اور بالکل ایسا گیا ہوا ہے جو کہ بالکل ہی اس کے آنکھیں بھی نہیں کھلتے ہیں کیونکہ وہ خواباور دوائیاں ٹرانکلائزر وغیرہ جو ان کو دیتے ہیں میڈیکلی, وہ یقین مانے کہ کچھ بھی نہیں سمجھا. جو میں نے جتنا بھی لیکچر دیا کچھ بھی نہیں سمجھا وہ, لیکن اللہ نے ان کو اگلا دن بالکل چلتا ہوا آیا اور اللہ نے ان کو ٹھیک کیا. اللہ نے اس کو کہ یہ وہم کی بات ہے, وہم آپ کو یہاں تک پہنچا دیتے ہیں, وہم آپ کو یہاں تک پہنچا دیتے ہیں. آتے ہیں شک. شک ایک اتنے بری چیز ہے, ازدواجی زندگی کو تباہ کر دیتے ہیں, ازدواجی اور اپنوں کے رشتوں کو تباہ کر دیتے ہیں. کبھی اگر آپ کو بہت زیادہ نیگیٹو شک ہے کسی چیز پہ, کلیئر نہیں ہے, تو آپ کسی پہ الزام مت لگاؤ. اور ثبوت کے بنا دیکھے بغیر دین میں بھی ہے کہ آپ اگر دیکھے نہیں آپ نے کوئی چیز تو یہ غلط ہے. ایک کال ہولڈ پہ ہے, آتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون؟ جی الحمدللہ کا شکر ہے. کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ میں گجرانوالہ سے بات کر رہی ہوں, قدری. جی ماشاءاللہ گجرانوالہ سے. جی آج وہم, شک اور چڑچڑاپن, اکبری کیا کہنا چاہتی ہے اس کے بارے میں؟ میں یہ کہنا چاہتی ہوں, وہم کا کوئی علاج ہے؟ ہاں جی, کیوں نہیں ہے, وہم کا ہے علاج. ماشاءاللہ. تو آپ کون تھا جو 20 سال سے نا شک کی بنیاد پہ اپنی زندگی گزار رہا تھا. ہاں ہاں 20 سال. اتنی زندگی خراب تھی نا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. اس کا خامد اتنا شک کرتا تھا کہ وہ واش روم میں جاتی تھی تو باہر کھڑا ہوتا تھا. وہ یہ دیکھے نہ بہن بھائیوں سے ملنے دیتا تھا, نہ کسی فیملی میں جاتی تھی, تو فوت بھی ہو جاتی تھی اس کو جانے نہیں دیتا تھا. جی جی جی. تو میں نے ان کا گھر گئی ہوں, عورت نے علاج کی, تو الحمدللہ میں نے نا ان کے گھر پر نظر کیا, اور جو بھی عمدہ فورس سے نا میں نے یقین کرے ان کا 15 دن کیا ہے, تو وہ ان کا شبہ جو ہے نا ختم ہو گیا ہے. تو ان کی زندگی نا ایک اتنی بری گزر رہی تھی نا, تو پوری فیملی جو ہے نا کہ پریشان تھی اس کے لیے. اللہ کا شکر, الحمدللہ ٹھیک ہو گیا. علاج کیا ہے تو وہ بڑی خوشی سے اپنی زندگی گزارتے ہیں اور خوش ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. Watch me on Hack TV in Health, Wealth and Happiness program every morning at 8 a.m. and repeat at 11 p.m. بدھ اور ہفتے کو رات 1 بجے اور باقی دنوں میں رات 11 بجے ریپیٹ ہوں گے. کراچی, پنڈی, اسلام آباد اور لاہور میں ہم سے رابطہ کریں.
اور قدرتی طریقے سے اپنا علاج کرے جس کی کوئی مضر اثرات نہیں ہے۔ By our most powerful healing energies Samda and our most successful formula HMF. اللہ تعالیٰ نے ایسے جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں کا علاج کیا اور ایسے مسائل کا حل کیا جو دنیا حیران ہے۔ میرے تجربات، تحقیقات اور تحریروں سے بھی آپ مستفید ہو سکتا ہے۔ ڈپریشن کا جدید طریقہ علاج، سمدہ ہیلنگ انرجی، ماورائے علوم کا خلاصہ اور عمل، شفائی توانائی کی پوشیدہ دنیا اور جیل سائنسز۔ Find me on Google, YouTube and Facebook. Contact us and visit samdahealing.com. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھے کام کر رہی ہے، اللہ آپ کو اور خوش یا آپ نے 20 سال اشک شبے میں گزارے ہیں، اب آپ یہ سوچ ختم کر کے نا دوسری چیز رکھ کے اعتماد والی وہ زندگی گزارے، تو وہ دعائیں دیتے ہیں کہ آپ نے ہمارا اتنا اچھا علاج کیا، آج تک کوئی ڈاکٹر نہیں کر۔ صحیح، بہت اچھا۔ میرے گھر پہ روزانہ آتی ہے، فیملی کے گھر میں بھی جاتی ہے، اپنی بہنوں سے بھی ملتی ہے، آپ ماں کو بھی ملنے نہیں جا سکتی، اتنا شک کرتا ہے۔ ہاں ہاں، شک کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اپنی تو زندگی ان کی خراب ہوتی ہے، وہ پوری فیملی کی زندگی خراب کر دیتی ہے۔ تو اس وجہ سے نا شک جو ہے نا بہت بری چیز ہے، یہ لوگوں کو کرنا نہیں چاہیے۔ جو جن لوگوں میں ہے نا ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ کتنی بری بیماری ہے، کئی زندگیوں سے جڑی ہوتی ہے، تو کتنوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ صحیح ان کی صحیح، پوری فیملی بہت خوش ہے کہ یہ علاج سے نا ہماری بچی ٹھیک ہو گئی ہے، ہمارا دماغ ٹھیک ہو گیا، تو الحمدللہ ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہے۔ الحمدللہ، بہت اچھی بات، اللہ آپ کو اور طاقت عطا فرمائے، بہت بہت اچھی بات ہے، بہت آپ کی اچھی وجہ سے ڈاکٹر صاحب میں کیا کر سکتی تھی، بس۔ یہ تو اللہ پاک نے یقین کریں۔ میری بیٹی ماریہ ادھر آئی تھی، وہ کہتی ہے کہ بے نوری پہ لوگ روتے رہے، ہزاروں سال مریض روتے رہے اپنی بیماری میں، بڑی مشکل سے دیدار ہوا ڈاکٹر عبدالصمد کا، سنبل اللہ نظیر سے، وہ تو یہی کرتی ہے کہ اللہ پاک نے اتنی بڑی طاقت دی ہے جس کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں کلیئر ہو رہی ہیں۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا۔ میری خود بچی کو نا ذہن تھا، جی جی، وہ ہر وقت ذہن میں رہتی تھی ماریہ، ماریہ۔ اچھا اچھا، وہ تو اتنی بڑی ہو گئی ہے تو کیسے وہم میں ہوتی ہے؟ وہ ہر وقت یہ کہتی دیکھ رہا ہے یا کوئی پتہ نہیں، مجھے کچھ محسوس، میں نے کہا جو بھی تم محسوس کرتی ہو نا، وہم کرتی ہو، صحیح، وہی چیز ہو جاتی، اس چیز سے نکلو۔ ہاں ماشاءاللہ، آپ نے بڑا اچھا رہنا، اور وہی چیز میں جو دیکھنا چاہتی ہوں نا وہی محسوس ہوگا۔ صحیح اور صحیح صحیح، یقین کریں میں نے اسے 1 to 4 ایئرس تک سمجھا علاج بھی کیا، اب الحمدللہ اتنی ختم ہو گئی ہے کہ اس کے ایک ذرا بھی اس کے چیز شک شبے کی نہیں رہی۔ تو اس کی 19 سال عمر ہے، تو وہ بہت زیادہ اس میں مبتلا تھی شک میں۔ اور ایک میرا دیور ہے، وہ 40 سال عمر ہے، تو وہ بھی بہت زیادہ شکی ہے، مطلب وہم کرتا ہے، ہر چیز میں وہم ہے اسے، لیکن میں نے اس کا بھی علاج کیا الحمدللہ، تو وہ اتنا بہتر ہو گیا ہے، تو وہ سمجھنے لگ گیا ہے کہ واقعی یہ چیز جو ہے نا ہمارے اندر بری چیز ہے، ہمیں ختم کرنی چاہیے، اس کو اپنا بدلنا چاہیے، بدلنے سے ہی ہم ٹھیک ہوں گے۔ بالکل صحیح فرما رہی ہے۔ اور آپ کے ہسبینڈ جو ہے وہ تو شک نہیں کرتا تھا؟ نہیں، وہم وہم نہیں، وہم نہیں کرتے تھے، نہ شکی تھے۔ اچھا اچھا، ڈر کے بتا رہی ہے کہ سچ بتا رہی؟ کوئی بات کرو نہ چڑ جاتے ہوئے بات سے۔ اچھا اچھا، میں پوری فیملی میں اچھی فیملی میں گزارا کر رہی ہوں، لیکن الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں۔ اچھا اچھا، نہیں وہ بھی بہت اچھا ہے ماشاءاللہ، آپ کی پوری فیملی بہت اچھا ہے، میں تو سب سے واقف ہوں، بہت اچھا ہے، اللہ نے ان کو اتنے اچھے اور اچھائیاں بہت بہت سارے خوبیاں دی ہوئے، اللہ اور آپ لوگوں کو خوبیاں دے دے، اور اللہ آپ لوگوں کی خوشیاں آپ کی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ اور خوشیاں لیں اور طاقت عطا فرمائے، اللہ آپ لوگوں کے اور زیادہ ذہن کو، دل کو، سب چیزوں کو اور زیادہ مثبت کریں۔ میرا جو بیٹا ہے نا وہ آپ کی بکیں پڑھتا ہے،
پہلے تو وہ نام ہی نہیں لکھا کہ یہ کیا کر رہی. اب ماشاء اللہ نہیں میں اس نے اپنے آپ کو اتنا کور کر دیا. جی کون پڑھتے ہیں؟ میرا بیٹا ہے نا تو مجھے بھی سکھاؤ. اچھا آپ کی آواز تھوڑا سا کٹ آ رہے ہے. بہت شکریہ. ہاں جی میں تو میرا دیور آپ کو ملنا چاہتا ہے. پہلے وہ مجھے بڑی باتیں کرتا تھا. اچھا تو ہم 2 تاریخ کو لاہور آ رہے ہیں انشاءاللہ. آپ لوگ آئیں, ریپیٹ بھی کریں. میرے بھائی بھی آئیں گے. بالکل آپ لوگ دوسرے لوگوں کو بھی لے آئیں اور ریپیٹ بھی کریں. آپ لوگ انشاءاللہ جلدی کروائیں گے ان کو بھی. صحیح ہے انشاءاللہ. خوشی ہے ڈاکٹر صاحب, جی یقین کریں اتنی خوشی ہوتی ہے نا جب مریض ٹھیک ہوتے ہیں تو میں آپ کو بتا نہیں سکتی. صحیح ہے. اللہ بہتر کر. بالکل کیوں نہیں, دعائیں کیوں نہیں دیں گے. اللہ نے جو آپ کو ایک ایسی صلاحیت دی ہے اور لوگوں کے وہ بہت جلدی کلیئر ہوتے ہیں. جی بالکل. اتنے نزدیک آ کے جو کرواتے ہیں نا وہ جتنے دور بیٹھے جو ہوتے ہیں جلدی بیماریوں میں کلیئر ہوتے ہیں. الحمدللہ سمدہ فور سے اور صرف سے بہت جلدی لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے. اللہ کا شکر ہے, اللہ کا فضل ہے. بہت اب اچھا. آپ کی دین ہے ڈاکٹر صاحب, جو اللہ نے آپ کو دیا ہے, اللہ نے دیا ہے. بہت لفظ نہیں ہے کہ آپ کی تعریف کی جائے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اور طاقت عطا فرمائے. میرا سب کو سلام کہنا ہے. تھینک یو. اللہ حافظ. اچھا بات ہو رہے تھے ہمارے کہ وہم, شک, اور اس میں شک کی بات تو ہو گئے ہمارے کہ شک میں جو مبتلا لوگ ہوتے ہیں, شک رشتوں میں بالکل خراب کر دیتے ہیں. وہم, ڈر, خوف پھر چلتے ہیں بزنس کے معاملات میں, وہ بزنس کو ہی تباہ کر دیتے ہیں. کیونکہ جب ایک شخص ہر وقت سوچتے ہیں نیگیٹو چیزوں پہ اس کا فوکس ہے, تو وہ اگر نیگیٹو چیزوں پہ اس کا رجحان ہے, اس کو تمرکز فکر اس کے نیگیٹو چیزوں پہ ہے, منفی چیزوں پہ ہے, تو ظاہر ہے منفی زندگی انہوں نے گزارنا ہے. کیونکہ ان کو وہم ہے, اس کو ڈر ہے. تھوڑا وری ہونا ضروری ہے, تھوڑا سا یعنی کسی چیز کے بارے میں محتاط رہنا ضروری ہے. وہم اور یہ چڑچڑاپن اور بہت زیادہ شک اپنے سٹاف پہ یا کسی پہ کرنا, یہ انسان کو تباہ کر دیتے ہیں, بزنس کو بھی خراب کر دیتے ہیں. تو سب سے ضروری کام جو آپ نے آج کا کرنا ہے, ایک تو وہم, آپ جو بھی چیز ہو اس کے بارے میں کلیئرٹی لیں, وہ کلیئر ہو گئے, وہم ختم. اور جو آپ کو شک ہے کسی بھی چیز کے بارے میں, اس کے بارے میں نالج حاصل کریں, کلیئرٹی آ جائے اس کے بارے میں, آپ کے کلیئر ہو جائے کہ اس کی حقیقت یہ ہے, تو آپ کی شک بھی ختم ہو جائیں گے. اور آتے ہیں چڑچڑاپن کی طرف. چڑچڑاپن ایک ایسی بیماری ہے جو یہ بھی گھر کو تباہ کرتے ہیں, رشتوں کو تباہ کرتے ہیں, بزنس کو تباہ کرتے ہیں, صحت کو تباہ کرتے ہیں. یہ وہم, شک اور یہ چڑچڑاپن سب پوری بیماریاں ہیں, بہت پوری بیماری ہے. مگر اس سے نپٹنا ہماری بس کی بات ہے, ہم کر سکتے ہیں. اس وہم کے بارے میں آپ کو طریقہ بتا دیے, شک کے بارے میں بتا دیے. اب آتے ہیں چڑچڑاپن کے بارے میں, غصے کے, قہر, غضب کے بارے میں. آپ کوئی بھی چیز لکھ لیں, اس کے مضر اثرات جو ہے وہ آپ لکھیں, اور جتنے بھی مضر اثرات ہیں آپ اس کو لکھیں, اور پھر اس کو روزانہ پڑھتے جائیں. اور یہ دعا کرتے ہوئے, سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے کہ اے اللہ مجھے اس سے نجات پائیں. آپ دیکھیں, یقین مانے 3 دن میں آپ کے چڑچڑاپن تقریباً
50 سے اوپر 50% سے اوپر ہو جاتے ہیں، 60-70 تک چلے جائیں گے، 2-3 دن میں آپ کے چڑچڑاپن یعنی 60-70% کم ہو جائیں گے، 30% رہ گے۔ یہ آپ کرتے رہیں 1 مہینے تک، اور 1 مہینے کے بعد آپ دیکھ لینا کہ یعنی بالکل 100 تک 99 تک جاتا ہے، 1% پھر بھی رہتے ہیں۔ جتنا ہم کوشش کریں، کچھ جگہ ہوتی ہے ایسا کہ تھوڑا سا چڑچڑاپن ہونی چاہیے، کچھ جگہ ہوتی ہے چونکہ بائی نیچر انسان سے ہو جاتا ہے، غصہ ہر چیز میں ہے، چڑچڑاپن ہر چیز میں ہے، لیکن چڑچڑاپن کا وجہ کیا ہے یہ سمجھنا ضروری ہے۔ جو طریقہ بتایا آپ کو اس کو اپنائیں، انشاءاللہ اس سے نجات ملیں گے آپ کو، لیکن وجہ سمجھنا اس کا اہمیت رکھتے ہیں، کیونکہ چڑچڑاپن کبھی کبھی ہمارے اندرون تنگی کی وجہ سے ہوتی ہے، نفسیاتی کوئی بیماری ہوتی ہے، یا کوئی جسمانی تکلیف ہوتی ہے ہمیں، یا کوئی ایسا کام جس سے ہم مایوس ہیں، ہو نہیں پا رہے ہیں، ہمارے کوئی گول اچیو نہیں ہو رہے، یا پھر بہت سے پاسٹ میں جو گزرے ہیں آپ پر کوئی نہ کوئی، یا بائی جینس جو آپ کو چڑچڑاپن ملے ہیں وہی تنگ کرتے ہیں، تو اس کا علاج آپ کے پاس میں ہے، اور یہ بالکل ممکن ہے، یہ پاسبل ہے، تو اس لیے آپ اس کا علاج کریں۔ یہ ضروری ہے کہ وہم، شک اور چڑچڑاپن کا علاج کریں، اور آپ یہ نسل در نسل ختم کریں۔ اچھا، اس چیزوں کا جو اثرات ہے یہ نہ تنہا کہ آپ پر ہوتی ہے، بلکہ آپ کی وجہ سے آپ کی گھر کے ماحول، محلے کے ماحول، سٹی کے ماحول خراب ہو جاتا ہے، بزنس کے ماحول خراب ہو جاتا ہے، آپ کے دفتر کے ماحول خراب ہو جاتے ہیں، آپ کے تمام چیزوں کے خراب ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی کچھ لوگوں کی مالی حالت خراب ہوتی ہے، اس کی گھر میں ہمیشہ لڑائیاں ہوتی ہیں، کیونکہ وہ تنگ ہے، اندر سے سب تنگ ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ان کو لڑائیاں ہوتی ہے، جھوٹ زیادہ ہے، ایک دوسرے سے حقیقت کو چھپانا۔ جب ان کے پیٹ بڑھ جاتے ہیں، چاہے بھوکے بھی رہتے ہیں، تو بھی زیادہ چڑچڑاپن نہیں آتا ہے اس کو، کیونکہ وہ اتنا زیادہ جس طرح پہلے تھے وہ تنگیاں اس کے اندر نہیں ہے، یہی وجہ ہے۔ تو اسی طرح اگر کوئی بزنس نہیں چلتے ہیں، کوئی چیز نہیں ہوتا ہے، تو لوگ جو ہے نا چڑچڑے ہو جاتے ہیں، یا گھر میں کچھ پریشانیاں چل رہے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے لوگ چڑچڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں آپ کے ہاتھ میں ہے، اس کو آپ ریموو کر سکتے ہیں جب تک جو طریقہ آپ کو بتایا اس کے مطابق آپ کام کریں۔ اپنے ڈاکٹر عبدالصمد کو اجازت ہے، پروگرام کا وقت نہیں ہے، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں بہت ہی خوبصورت موضوع کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ Watch me on Haq TV in Health, Wealth and Happiness program every morning at 8 a.m. and repeat at 11 p.m. بدھ اور ہفتے کو رات 1 بجے اور باقی دنوں میں رات 11 بجے ریپیٹ ہوں گے۔ کراچی، پنڈی، اسلام آباد اور لاہور میں ہم سے رابطہ کریں۔ اور قدرتی طریقے سے اپنا علاج کریں جس کی کوئی مضر اثرات نہیں ہے۔ By our most powerful healing energy is Samda and our most successful formula HMN۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں کا علاج کیا اور ایسے مسائل کا حل کیا جو دنیا حیران ہے۔ میرے تجربات، تحقیقات اور تحریروں سے بھی آپ مستفید ہو سکتا ہے۔ ڈپریشن کا جدید طریقہ علاج، سمدہ ہیلنگ انرجی، ماورائے علوم کا خلاصہ اور عمل،
شفائی توانائی کی پوشیدہ دنیا اور جیل سائنسز. Find me on Google, YouTube and Facebook. Contact us and visit samdahealing.com.